چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانپ کر، اور اپنے گناہ پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیار سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پہلے ادب سیکھیے پھر علم سیکھیے۔ آج ہمارا 7 پارٹ ہے، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساتھیوں، لاسٹ ٹائم ہم نے کل بتایا تھا کہ گھر میں ادب نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو خیر کے اثرات ہوتے ہیں نا، کامل طور پر وہ گھر میں مرتب نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر شر کے اثرات گھروں سے نکل نہیں پاتے باہر، ہے نا، یعنی جو گناہوں کے اثرات ہیں، برائیوں کے اثرات ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل پاتے، اور شر اور خرافات نہیں جانے کی وجہ سے اندر سے ظاہر تو ہماری چلی گئی ہے، لیکن اندر سے باطن میں بگاڑ ہے، ٹھیک ہے، ظاہر تو دکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں، لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے باطن میں بگاڑ ہے، اور باطن کا سنورنا ہی سب سے مین ہے ساتھیوں، کیونکہ دنیا والے لوگ کیا ہے، ہمارے ظاہر کو دیکھ کر ہمارے باطن کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ ہمارے باطن کو دیکھ کر ہمارے ظاہر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اندر سے باطن میں ہماری بگاڑ ہے، اس کو بہت زیادہ سدھارنا ہے۔ باطن میں خرابیاں ہیں، بگاڑ ہے، جس کے سبب کیا ہو رہا ہے، آپس کی محبتیں ختم ہو رہی ہیں، دلوں میں نفرتیں آ رہی ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی عمل سے ہم کوڑا ہیں، اور اگر عمل ہے تو قلب مصفا نہیں ہے، یعنی عمل تو کر رہے ہیں لیکن جو سکون، جو اطمینان، جو لذت آنی چاہیے وہ چیز نہیں ہمیں حاصل ہو رہی ہے ساتھی۔ کیوں؟ کیونکہ ادب نہیں ہے، جذبات کھوکھلے ہیں، فکریں ماند پڑ رہی ہیں، گھروں کا چین اور سکون اڑ رہا ہے، حالات درست نہیں ہو رہے ہیں، مسائل ختم نہیں ہو رہے ہیں، ایک مسئلہ نپٹتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں چاہتی کہ ایک ادب نہ ہونے کی وجہ سے تباہی کیسے آتی ہے۔ دیکھو، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ادب تو چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کی وجہ سے اتنا نقصان کیسے ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں گی کہ مثال کے طور پر ایک سوراخ ہے ساتھ میں، ایک چھید ہے جس میں سے پانی ابل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ابلتے ابلتے اس سوراخ کو بند نہ کیا گیا تو عنقریب اس سوراخ سے ابلتا ہوا پانی جو کیچڑ کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ وقت میں تالاب میں تبدیل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگا یہ تو سوراخ ہے، سوراخ میں سے نکلتا ہوا پانی ایک کیچڑ میں سے ہی تو مطلب بدل سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھا وہ تالاب میں تبدیل اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو اس میں ڈبو لیا اس نے، یعنی ہمیں لگ رہا تھا، سوری تالاب نہیں، ہمیں لگ رہا تھا ایک چھوٹا سا ہی تو سوراخ ہے، یہاں سے پانی نکل رہا ہے کتنا، بس تھوڑا سا اپنے آس پاس کا ایریا وہ مطلب اس سے کیا ہوگا، بھیگ جائے گا، ہے نا، پانی وہاں ہو جائے گا، لیکن اس نے ایک تالاب کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اسی طریقے سے ادب سے ماحول بنتا ہے ساتھیوں۔ ادب نہ ہونے کی وجہ سے یہ آج ہو رہا ہے گھروں میں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے، کہ آپس کی محبتیں کیسے ختم ہو رہی ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو، چھوٹے بڑے کو، بڑے چھوٹوں کو اگر عزت دیں، ادب سے رہیں، احترام سے رہیں، تو بتائے دلوں میں نفرت کہاں سے آئے گی، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی ساتھیوں۔ اسی طریقے سے ادب سے ماحول بنتا ہے، انسان بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، اور پھر حقیقی معنوں میں دین وجود میں آتا ہے۔ ادب ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی پر نور اور روشن بناتا ہے، حسن دیتا ہے زندگی کو، فضاؤں میں حسن پیدا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیں ساتھیوں، کبھی ایسے گھرانوں سے ملے ہوں گے آپ، یا ایسے لوگوں سے آپ کی زندگی میں ملاقات ہوئی ہوگی جن سے بات کر کے دل خوش ہوتا ہے، جن سے بات کر کے دل پر نور ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت بیٹھ جاتی ہے دل میں، اور وہ انسان بھلایا جاتا ہے نہیں، اور کبھی زندگی میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت میٹھے انداز سے وہ یاد آتا ہے ساتھیوں۔ ملے ہوں گے آپ، سبھی ملے ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی ملے ہیں، تو واقعی جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جب اس کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ میٹھے انداز سے یاد آتا ہے۔ ایک اس کی جو پرسنالٹی جو ہے، وہ اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کے اخلاق دل و دماغ پر چھاپ بٹھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اتنا اچھا کیوں لگ گیا؟ کیونکہ
ان کی بات کرنے میں مٹھاس، ان کی بات کرنے میں ادب، اتنا اکرام، تہذیب اور تمدد کا پیکر نظر آ رہا ہے۔ ان کے بولوں میں حسن تھا، ان کے بولوں میں مٹھاس تھی، وہ بندہ بات کرے تو ایسا لگے کہ زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ یہ سب جملے ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں جب ہم کسی ایسے شخص سے ملاقات کر کے آتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے؟ ہاں ہوتے ہیں نا، الحمدللہ۔ ہم ایسے کہتے ہیں نا کہ ہو کتنا پیارا بندہ تھا، کتنے اچھے اخلاق تھے، الحمدللہ، بڑا ہی پیارا تھا بھی، بڑا ہی ادب تھا، الحمدللہ، مزہ ہی آ گیا۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ تو دل پر بیٹھ گیا، بات کرتے ہی اس سے سارے غم کافور ہو گئے، ساری تکلیفیں ہلکی لگنے لگی، دل خوش ہو گیا۔ واقعی انسان ہو تو ایسا نہیں کہتے ساتھیوں، کہتے ہیں ہاں۔ تو جس میں ادب ہوتا ہے وہ سامنے والے کو فرحت بخشتا ہے ساتھیوں۔ تو جس کے اندر ہوتا ہوگا وہ ادب تو اس کو کیسا بنا دیتا ہوگا۔ جس ادب کی وجہ سے دوسرا انسان اتنا متاثر ہو رہا ہے ساتھیوں، اتنا دوسرے انسان کو سکون مل رہا ہے، اب جس کے اندر وہ ہوگا تو اس کو کیسا بنا دیتا ہوگا۔ جب وہ باہر آ رہا ہے کسی کے سامنے، اس کا یہ حال ہو رہا ہے کہ اس کے غم اس کو کافور لگنے لگتے ہیں، اس سے بات کر کے اس کو فرحت مل رہی ہے، اسے ایک سکون مل جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ زندگی میں یاد آتا ہے اس فیلنگز کو ایک عجیب سی خوشی، ایک عجیب سا رنگ دے دیتا ہے، لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، چاہے اس وقت کسی بھی حال میں ہو، چاہے غم میں بھی بیٹھے ہو، لیکن اگر اس بندے کا خیال آ گیا جو باادب ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک فیس پر اسمائل آ جاتی ہے اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت ہے جو بھلائی نہیں جا سکتی، وہ تو دل پہ بیٹھ گیا انسان، الحمدللہ۔ کتنا ادب، کتنے اونچے انداز، کتنے اچھے اخلاق تھے اس کے، کتنا بہترین کردار، کتنا میٹھا گفتار، تواضع، عاجزی، انکساری، کیا چیز تھی جو اس میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ سب چیزوں کو کون سی چیز ان سب کو لیے ہوئے تھا وہ، ہے نا، مطلب ایسی کون سی چیز نہیں تھی جو اس میں نہیں تھی۔ یہ ایک ادب ہے ساتھیوں، جس کے اندر سب سمٹا ہوا ہے، بندہ ادب کی چادر کو اوڑھ لیتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے، الحمدللہ، بہت زبردست بن جاتا ہے کہ اس کی شخصیت بھلائی نہیں جاتی، اور اس کے اندر سے ہر برخلاف چیز باہر آ جاتی ہے، اور ادب ایسی چیز ہے جس کے اندر آ جاتی ہے، اس کے اندر سے برائیاں، گندگیاں باہر نکال کر پھینک دیتی ہے، یعنی سمجھیے کہ کوڑے کو اندر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ تو ادب کتنا نظافت اور نزاکت والی اور کتنی نظافت والی چیز ہے، انسان کو پاکیزہ اور مقدس بنانے میں کتنی معاون بنتی ہوگی، الحمدللہ، یعنی مددگار بنتی ہوگی، نظیف بناتی ہوگی، کتنا پاکیزہ بناتی ہوگی۔ دیکھیں، ایک بار انسان ایک دن کے لیے باادب ہو کر تو دیکھے ساتھیوں، یہ سوچے کہ ایک دن ادب کا ڈرامہ ہی کر لوں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی حقیقت میں اترنا تو بہت دور کی بات ہے، بس یہ کوشش وہی چل رہی ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو، ادب کی جو حقیقت ہے وہ اتر جائے، ہم حقیقی ادب والے بن جائیں، لیکن ایک دن کیا کرنا ہے، ایک دن ڈرامہ ہی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھنا وہ ڈرامہ میں بھی اتنا مزہ آئے گا نا ساتھیوں، اور کتنی حلاوت اور کتنا سکون ملے گا نا، اور ایک دن میں ہم اپنے اندر کتنی خوبیوں کو محسوس کریں گے، کتنی اندر کی خرابیوں کو ہم اپنے اندر سے کل عدم یعنی باہر ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ اسی لیے کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت فرما رہی ہے کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو، حالانکہ علم سے علیم کو پانا ہے ساتھیوں۔ کس سے کہہ رہے تھے؟ اصحاب سے کہہ رہے تھے حضرت عمر، صحابہ کرام سے، تابعین سے کہہ رہے تھے، تبع تابعین سے کہہ رہے تھے، جو اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی کی ذات سے سب سے زیادہ قریب، ان کے زمانے کے سب سے زیادہ قریب کے لوگ، جن کے اندر سب سے زیادہ خیر تھی، ان سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ اب ہم تو دیکھیں اس دور میں جی رہے ساتھی، ہمیں تو کس قدر سیکھنا چاہیے، جب ان کے لیے یہ چیز تھی کہ پہلے آپ ادب سیکھیں پھر علم سیکھیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، ان لوگوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی تھی، وہ تو الحمدللہ نبی کے زمانے کے لوگ تھے اور نبی سے درس لیتے تھے تو ان کو اتنی نہیں، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ محنت کی ہے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، الحمدللہ ان کی تعلیمات ہمارے پاس ہے، ہمیں ان کو پڑھنا ہے اور سیکھتے جانا انشاءاللہ، اور ایک دن تو انشاءاللہ ادب کا ناٹک کیجیے گا ضرور، اپنے بچوں کو بھی کہیے گا کہ آپ بھی آج ادب سے رہنا ہمارے ساتھ پورے دن، اور ہم بھی آپ کے ساتھ پورے دن ادب سے رہیں گے، تو پھر وہ جو حلاوت جو وہ لذت آئے گی نا انشاءاللہ وہ شیئر ضرور کیجیے گا ساتھ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جی آج کا درس ہمارا کمپلیٹ ہوا۔